4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8ویں جماعت اردو بال بھارتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اس سبق کے سوال جواب حل کریں گے۔ یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے جس میں آپ کو تفصیلی جوابات حل کرائے جائیں گے۔ معروضی سوالات کے لیے جو آبجیکٹیوز کے لیے آپ اس سبق کی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ قریش مکہ نے کیا سازش کی؟ جواب: قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ سوال نمبر 2، حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہدایت کی؟ جواب: حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ سوال نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں کون لکھا کرتا تھا؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی لکھا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، حضرت علی کو صاحب الرائے کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت علی میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی، اس لیے انہیں صاحب الرائے کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت علی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے تھی؟ جواب: حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی میں ہے۔ سوال نمبر 6، حضرت علی کی سب سے نمایاں خصوصیت کون سی تھی؟ جواب: حضرت علی کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت علی کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جواب: حضرت علی کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ سوال نمبر 8، حضرت علی کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ جواب: حضرت علی کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھے کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے۔ سوال نمبر 9، حضرت علی کی شہادت کب ہوئی؟ جواب: 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، حضرت علی نے بیت المال کی امانت داری کس طرح کی؟ جواب: حضرت علی کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھے کہ عوام کے ساتھ عمال کا کیا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے۔ حضرت علی نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے، اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ حضرت علی نے بیت المال کی امانت داری اس طرح کی۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت علی اجنبی دکاندار سے سودا کیوں خریدتے تھے؟ جواب: حضرت علی کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے، اس لیے حضرت علی اجنبی دکاندار سے سودا خریدتے تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت علی قاضی شریعت کی عدالت میں اپنی زرہ کا مقدمہ کیوں ہار گئے؟ جواب: خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا، اس کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا، آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور زرہ حضرت علی کو لوٹا دی۔ سوال نمبر 4، حضرت علی کی شہادت کا واقعہ بیان کیجیے۔ جواب: ایک دن حضرت علی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقیل قلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اسی زخم سے حضرت علی جابر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ سوال نمبر 5، حضرت علی بے خوف اور بہادر تھے، سبق کی مدد سے اس بیان کو واضح کیجیے۔ جواب: حضرت علی بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا۔ وہ علم کا سر چشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، ان کی بہادری جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا۔
خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ اب دیکھیے خالی جگہ ہے، مناسب متبادل کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی نے حاصل کی۔ قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ بیت المال سے مال کی تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ حضرت علی کو جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کی تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو۔ حضرت علی مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، مفصل جواب لکھیے۔ نمبر 1، حضرت علی کے اوصاف بیان کیجیے۔ اس سوال کا جواب اور اس کے بعد جو دوسرا سوال دیا ہوا ہے، حضرت علی کے ساتھی زرار ازدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی خوبیاں بیان کی ہیں، ان کا جواب تقریباً ایک ہی ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک بار حضرت علی کے ایک ساتھی زرار ازدی سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے اوصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا۔ وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے، وہ ہم سے بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ پیارے بچوں، یہاں پر اس سبق کا پارٹ 1 ختم ہوتا ہے۔ معروضی سوالات اور تمام خاکے جتنے بھی اس سبق کے دیے ہوئے ہیں ان تمام کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو تیار ہوا ہے جسے بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے اور اس پر بنے رہیے تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔